الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المتوکل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ ناظرین کرام، اگر آپ کے درمیان سے کوئی رشتہ اگر چلا جائے نا، تو اسے بھلا مت دیا کیجیے، اس کو پڑھ کر ضرور بخشا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ کوئی بھی ایسا صدقہ جو صدقہ جاریہ ہو وہ ضرور اس سے منسوب کر دیا کریں، اور خاص طور پہ اگر والدین چلے جائیں تو ان کو تو بالکل بھی فراموش مت کیجیے گا، کچھ نہ کچھ ان سے ضرور منسوب کیجیے۔ کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا ہے، سو ان کی طرف سے کون سا صدقہ افضل ہے؟ اب سرکار علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سن لیجئے۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پانی پلانا، تو انہوں نے ایک کنواں کھدوایا اور کہا یہ ام سعد کا کنواں ہے، والدین کو فراموش کبھی مت کیجیے گا۔ ناظرین کرام، آج 20 صفر المظفر ہے، 1446 ہجری۔ تاریخ کے قرطاس کو اگر پلٹنا شروع کریں تو تاریخ کی اس کتاب میں کہ جو انتہائی وحشت ناکی پر اور درد ناکی پر مبنی ہے، اس میں ایک پنہ ہمیں نظر آتا ہے ناظرین، اس پنے پہ بھی 20 صفر المظفر لکھا ہے، 61 ہجری لکھا ہے، اور اس پہ کربلا کی پوری داستان لکھی ہے۔ جب قاری اس داستان کو پڑھنا شروع کرتا ہے ناظرین، تو وہ داستان صرف آنکھوں سے نہیں دیکھتا یا زبان سے نہیں پڑھتا، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ اس کی روح اس داستان کو پڑھ رہی ہوتی ہے، اس کا وجود پورا کا پورا اس داستان کو پڑھ رہا ہوتا ہے۔ داستان ہی ایسی ہے صاحب، داستان ہی ایسی ہے، ایک ڈیوائن فیصلہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے جو ازل سے اٹل تھا اور اٹل رہے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مشیت تھی کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اس انداز سے قربانی پیش کرے کہ لا الہ الا اللہ کی بنا بنیادی طور پر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ہو جائے۔ وہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا نا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ تو یہ ہونا تھا ناظرین، اور یہ ہوا، اور آپ جانتے ہیں تاریخ کے پنوں میں یہ بات واضح ہے کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک موقع پہ تشریف فرمائے، اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ان کی مبارک گود میں موجود ہیں، اور آپ زارو قطار رو رہے ہیں۔ اب پوچھا گیا، ام فضل بنت حارث سلام اللہ علیہ ان سے سوال کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ روتے کیوں ہیں؟ فرمایا کہ ابھی جبرائیل آئے تھے، بتایا کہ میری امت میرے اس بیٹے کو شہید کر دے، قتل کر دے گی۔ ناظرین کرام، کربلا بنیادی طور پر یہ جو آج 40واں دن ہے نا، چہلم منایا جا رہا ہے، پوری دنیا میں تمام مسلمان اپنی اپنی عقیدتوں کے نذرانے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا اور ان کے اہل بیت کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ یہ خراج ناظرین ہمارا بہت چھوٹا ہے، قربانی ان کی بہت بڑی ہے صاحب، بہت بڑی، اتنی بڑی ہے کہ جس کو میں اور آپ الفاظ میں بیان کر ہی نہیں سکتے۔ کہ کربلا بنیادی طور پر صبر کی اعلیٰ ترین منازل میں سے ایک منزل کا نام ہے، کربلا بنیادی طور پر شکر کی اعلیٰ ترین منازل میں سے ایک منزل کا نام ہے، کربلا بنیادی طور پر استقامت کی اعلیٰ ترین منازل میں سے ایک منزل کا نام ہے ناظرین، اور کربلا بنیادی طور پر اللہ پر توکل اور اللہ پر بھروسے کی اعلیٰ ترین منازل میں سے ایک منزل کا نام ہے۔ کربلا اللہ کی رضا پر مکمل طور پہ، کوئی اف اگر مگر بٹ نہیں ہے صاحب، اللہ کی رضا پر مکمل طور پہ راضی رہنے کا نام ہے۔ کربلا بنیادی طور پر وفاداری کی اعلیٰ ترین منازل میں سے ایک منزل کا نام ہے، ہاں جناب، کربلا بنیادی طور پہ جان نثاری کی اعلیٰ ترین منازل میں سے ایک منزل کا نام ہے۔ کربلا بنیادی طور پر دین حق پر اپنا سب کچھ قربان کر دینے کی اعلیٰ ترین منازل میں سے ایک منزل کا نام ہے۔
کربلا بنیادی طور پہ ظالم کے سامنے کلمہ حق کو ببانگ طحل بلند کرنے کا نام ہے، اور کربلا بنیادی طور پہ رشتوں کو نبھانے کی اعلیٰ ترین منازل میں سے ایک منزل کا نام ہے۔ ناظرین، بنو ہاشم یاد ہے نا آپ کو کس طرح سے انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی، اس کمٹمنٹ کو انہوں نے کربلا میں نبھا دیا۔ ناظرین، کربلا بنیادی طور پہ ناظرین مشکل ترین حالات میں بھی سجدوں کو طویل کرنے کا نام ہے، اور کربلا بنیادی طور پہ نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ سے مدد لینے کا نام ہے۔ میں کیسے صاحب اس منظر کو بیان کروں کہ کربلائیں بپا، کربلا نہیں کربلائیں بپا ہو چک، 72 شہدائیں، 72 کربلائیں تو وہاں بپا ہوئیں، پھر کوفے کی کربلائیں ہیں، دمشق کی کربلائیں ہیں، اور اس کے بعد جب یہ قافلہ، یہ نورانی قافلہ چلا ہوگا، اور جس طرح سے چلا ہوگا صاحب، اور جن پریشانیوں میں اور صعوبتوں کو برداشت کرتے ہوئے چلا ہوگا، الفاظ میں آپ اس کو بنت نہیں دے سکتے۔ پروفیسر صاحب، یہ جو حق کے لیے لڑنا ہے اور حق کے لیے اپنی جان دینا ہے، حق کے لیے کھڑے ہو جانا ہے، اور حق کی خاطر جو ہے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دینا ہے، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے شہادت کے ایک اعلیٰ ترین منزل پہ اپنے آپ کو فائز کروانا ہے۔ وہ جو مقام ہے شہادت کا، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں ڈیفائن کیا ہے، آج ذرا اس مقام سے آغاز کیجئے اور لوگوں کو بتائیے صاحب کہ یہ ہماری لیگیسی ہے اصل میں جو شہادت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی حبیبک المکرم وعلی آلہ المحترم۔ بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب، جن پاکیزہ ہستیوں کا ذکر کر کے ہم اپنے لمحات کو پاکیزہ تر بنا رہے ہیں۔ اس ماحول میں جب ہم اس بات کی طرف نظر ڈالتے ہیں کہ حق کے لیے کھڑا ہونا، حق کے لیے نکلنا، حق کے لیے مال دینا، حق کے لیے جان کا نذرانہ دینا اللہ کی بارگاہ میں کیا قدر و منزلت رکھتا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں ہم یہ بات تو جانتے ہیں کہ چراغ مصطفی سے شرار بولہبی چلا آ رہا ہے اور اس نے قیامت تک رہنا ہے۔ اب اس زمن میں پروردگار عالمین نے فرمایا کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے انسان کو زندگی اور موت آزمانے کی خاطر عطا فرمائی ہے، اور اس آزمائش کا آغاز اس وقت ہو جاتا ہے کہ جب میں اور آپ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے۔ قرآن نے کہا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ اب جب اہل ایمان حق کی سر بلندی کی خاطر طاغوتی طاقتوں سے لڑنے کے لیے میدان میں نکلتے ہیں تو ان کو اللہ کی طرف سے جو پہلا اعزاز میسر آتا ہے وہ یہ کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اس کی راہ میں جم کر ہر چیز لٹا دینے والے اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ اللہ اب اس محبت کے بعد جو مقام ان کو اب ملتا ہے وہ یہ ہے، قرآن نے کہا کہ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ، اور اللہ کی راہ میں جان اور مال کے ساتھ جہاد کرنے والوں کے لیے اللہ نے اعلان کیا کہ ان کا میرے ہاں بہت بڑا درجہ ہے، اور اس درجے کی وضاحت کرتے ہوئے یہ بھی کہہ دیا کہ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ اس صف میں آ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کو یہ مرتبہ مل جاتا ہے۔ اب جب راہ حق میں لڑتے ہوئے انسان اپنا سب کچھ اس کے سپرد کرتا ہے تو پھر قرآن کہتا ہے لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات،
انہیں مردہ کہنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ اعلان کیا کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ اللہ، کہ انہیں مردہ کہنا تو کجا، خبردار اپنے وہم و گمان میں ان کے لیے یہ تصور بھی لانے کی کوشش نہ کرنا کہ یہ مر گئے، نہیں، بلکہ انہیں حیات جاویداں سے نواز دیا گیا اور ان کو باقاعدہ روزی مل رہی۔ اللہ اکبر۔ اب پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتا دیا کہ الجنت تحت ظلال السیوف، بے شک جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں لڑنے والوں کے لیے جو مرتبہ و مقام بتایا، تفاصیل تو بہت زیادہ ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ جب میں یہ عرض کروں کہ سیدنا حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کا، اپنے مال کا نذرانہ دینے والے 7 کرامتوں سے نواز دیے جاتے ہیں۔ وہ کیا؟ ان کو 7 کرامتیں میسر آتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1، ان کے جسم سے خون نکلا، ان کی بخشش ہو گئی، اور جنت میں ان کا مقام اسی وقت اسی لمحے دکھا دیا۔ نمبر 2، ان کو کیا کرامت ملی کہ جنت میں ان کو ان کا ٹھکانہ دکھا دیا، اللہ۔ اور تیسری کرامت کیا ملی کہ ایمان کے زیور سے ان کو مزین کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اور چوتھی ان کو کرامت کیا ملی کہ حوروں سے ان کی شادی کر دی گئی۔ 5ویں، قبر کے عذاب سے بالکل محفوظ کر دیے گئے، اور اس کے بعد اللہ نے ان کے سر پر یاقوت کا تاج سجا دیا، اور 7ویں کرامت اللہ کے نزدیک ان کو یہ میسر آئی کہ وہ اپنے اقرباء میں سے 70 کی شفاعت کا حق اللہ کی طرف سے لے کر ہے۔ کیا بات تو اللہ نے سبز پرندوں کی صورت میں ان کے لیے جنت کی دروازے سبحان اللہ، اور جہاں چاہتے ہیں اللہ کے اذن سے وہ جاتے ہیں۔ کیا خوبصورت تمہید ہے جی، جزاک اللہ۔ پیر صاحب، آج 20 صفر المظفر 1446 ہجری۔ میں نے فلیش بیک میں گفتگو کی کہ ایک وہ 20 صفر المظفر تھی جو 61 ہجری کی تھی، اور قافلہ جو ہے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا، ظاہر ہے وہ قافلہ امام علی مقام کا ہی ہے، وہ زینبی قافلہ ہے، وہ امام زین العابدین کا قافلہ ہے۔ بڑی آزمائشوں کے بعد کوفہ سے دمشق یزید کے ظلمت کا دے سے ہوتا ہو اب امام علی مقام کا قافلہ امام علی مقام کے پاس آ رہا ہے۔ وہ کیا منظرنامہ تھا، اور خاص طور پہ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ وہ کیا ہوا تھا ذرا بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی اہم آپ کا ابتدائیہ تھا، فیض صاحب نے خوبصورت قرآنی تصور اس پہ پیش کیا عظمت شہادت پر۔ لشکر اشقیاء دنیاوی انعام کے لالچ میں خانوادہ نبوت کے جوانان کے، بالخصوص حضور سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے سرہائے مبارکہ کو تنہائے مقدسہ سے جدا کر کے لشکر اشقیاء لے کے چلتا ہے، پہلے ابن زیاد کے دربار میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہو بیٹیوں کو اونٹوں کی ننگی پشتوں پر سوار کیا جاتا ہے۔ کوفہ ابن زیاد کے دربار، پھر یزید کے ظلمت کدہ میں آپ کا کی اس خوبصورت اور اہم اصطلاح کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو آپ نے دربار کی بجائے ظلمت کدے کا لفظ۔ جزاک اللہ پیر صاحب، یہ بہت ضروری تھا، بہت اچھا۔ تو یہ وہاں سے ہو کر جب پھر واپسی ہوتی ہے تو سرہائے مقدسہ، اور اسی طرح یہ مبارک کارواں کربلا معلیٰ میں پہنچتا ہے، اور سرائے مقدسہ کو ان مبارک جسموں کے ساتھ تدفین کا مکمل عمل جو ہے وہ سر انجام پاتا ہے، اور حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے ساتھ حضرت زینب اپنے دل کا حال کہتی ہیں، حضرت سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام اپنے دل کا حال کہتے ہیں، جو بیتی جو گزری۔ یہ بہت روحانی معراج کی باتیں ہیں، ان کو ہم جیسے دنیا دار لوگ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ یہ کیا معاملات تھے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے
حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ بارگاہ میں محبت کے یہ مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے کہ حضور کیسے سید الشہداء سے محبت فرماتے تھے، آقا کی والہانہ وارفتگی کیا تھی، اور وہ اس خانوادہ مقدس کے حوالہ سے حضور کی کچھ بشارات کے امین بھی تھے۔ اس لیے جب انہیں مدینہ طیبہ میں خبر ملی شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام کی، تو وہ وہاں سے سفر کی تکالیف کلفتوں کو برداشت کرتے ہوئے کربلا معلیٰ میں پہنچتے ہیں، اور یہ تذکار میں روایات میں یہ بات صراحتاً موجود ہے کہ کربلا معلیٰ کے پہلے زائر حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب یہ پہنچتے ہیں اور پھر وہ مبارک کارواں آتا ہے اہل بیت نبوت کا، تو سب سے بڑا جو اس ضمن میں سمجھنے والی بات ہے وہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج 20 صفر کا جو دن ہے، چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام و شہیدان کربلا کا، دراصل یہ تکمیل تدفین شہدائے کربلا خصوصاً جوانان بنو ہاشم کا دن ہے کہ ان کے سر مبارک جو تھے وہ آج ان کے مبارک جسموں کے ساتھ دفن ہوئے ہیں۔ تدفین کا عمل آج مکمل ہوا ہے، اس لیے چونکہ اس پورے عرصہ میں اہل بیت نبوت مبتلائے آزمائش رہی، مبتلائے تکالیف رہی، تو اہل محبت جو ہیں وہ یوم عاشور سے لے کر اس دن تک کا خاص طور پر یہ لحاظ کرتے ہیں کہ وہ اپنے یہ ایام جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ذکر اہل بیت اطہار میں، جیسے آپ نے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ کنویں کا ذکر کیا اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے اپنے ابتدائیہ میں، اس طرح زیادہ سے زیادہ وہ ان ایام میں شہدائے کربلا کے حضور زیادہ سے زیادہ نذرانہ عقیدت، ان کا ذکر خیر اور طعام یا دیگر جو بھی کام ایسے ہو سکتے ہیں ان کی یاد میں، ان سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے، مضبوط ثابت کرنے اور نبھانے، اور یہ دراصل ان سے تعلق نہیں ہے، یہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق ہے، کیونکہ واقعہ کربلا کی ایک ایک سنگینی کی خبر خود حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ حضور خود شہادت امام حسین علیہ السلام، نہ صرف شہادت بلکہ عظمت شہادت امام حسین علیہ السلام کے حضور خود راوی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خود اس کو آقا بیان فرما کر گئے ہیں۔ تو آقا امام حسین علیہ السلام نے وہی کیا ہے جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کیا تھا، اور حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کی خبر دی تھی وہی مراحل سارے کے سارے جو ہے انہوں نے بحسن و خوبی پایہ تکمیل تک پہنچائے۔ بہت سی عقل ناقص سوال کرتی ہے کہ یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، وہ سارا کچھ اس لیے نہیں ہوا کہ یہ اپنی مقام تسلیم و رضا کی منزل کمال پر پہنچ رہے تھے، اور اس منزل کمال تک پہنچنے کے لیے رضا الہی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے۔ حضرت پیر نصیر الدین گیلانی علیہ رحمت نے خوبصورت خراج پیش کیا، قیام ان کا ہوا منزل مشیت پر، قیام ان کا ہوا منزل مشیت پر کہ جن کے ایک اشارے پہ کائنات چلے، اپنے پروردگار کی رضا اور خوشنودی کے لیے یہ ہستیاں۔ اور آج کے دن کا ایک خاص پیغام عرض کرنے کے لیے میں یہ بات کہنا چاہوں گا، ہمارے فیصل آباد کے بہت خوبصورت ایک شاعر ہیں انگلش کے، انہوں نے ایک بڑی ہی خوبصورت بات کی ہے، آگے اپنی اپنی سمجھ ہے، اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ کہتے ہیں کربلا انسان کے سینے میں یوں رکھ دی گئی، کربلا انسان کے سینے میں یوں رکھ دی گئی، 1 منٹ میں دل دھڑکتا ہے 72 مرتبہ۔ اللہ، 1 منٹ میں دل دھڑکتا ہے 72 مرتبہ۔ اللہ، اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ سر یہ جو معاملہ ہے نا کہ امت کی کشتی جو ہے وہ عجیب مطلب اس وقت کیفیت میں ہے، ذوب و حالی کی جو کیفیت ہے، کربلا سامنے ہے، کربلا کی یاد سامنے ہے، لاکھوں کروڑوں مسلمان جو ہے وہ اپنا کربلا کو یاد کرتے ہیں۔ سر یہ ذوب و حالی پھر کیوں ہے، ذرا اس پہ گفتگو کیجیے۔ دیکھیں
تمام لوگوں کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ کربلا فی الفور نہیں واقع ہوا، یعنی یکدم نہیں واقع ہو گیا کہ یہ ثانیہ تھا اور ایک دو دن کے اندر یہ سارا معاملہ ہو گیا، بلکہ یہ کئی مہینوں پر محیط یزیدی درندوں کی درندگی برداشت کرنے کے بعد یہ کربلا واقعہ ہوا ہے، اور وہاں پر تو انہوں نے پھر انتہا کر دی تھی۔ تو حضرت امام علی مقام امام حسین نے کئی مہینے جو سفر فرمایا ہے، اس سفر میں بار بار اپنا نقطہ نگاہ امت کو پیش کرتے رہے کہ میرا یہ سفر کیوں ہے، میں کیوں جا رہا ہوں، میرے مقاصد کیا ہیں، میں کیا چاہتا ہوں، یہ تمام چیزیں تاریخ میں موجود ہیں۔ حضرت امام علی مقام کی شہادت کے ساتھ یہ تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ امام حسین نے ذو حسم پر کیا کہا تھا، امام حسین نے کربلا پہنچ کر کیا کہا تھا، امام حسین نے جو ہے وہ یوم عاشور کو کیا کہا تھا، امام حسین نے پھر جو ہے اپنی شہادت سے قبل کیا بات کہی تھی، وہ تمام باتیں تاریخ میں موجود ہیں۔ وہ یہی چاہ رہے تھے اسلام سر بلند رہے، وہ یہی چاہ رہے تھے غریبوں کے حقوق نہ مارے جائیں، وہ یہی چاہ رہے تھے کہ ہر آن جو ہے وہ شریعت اسلام کی پاسداری ہو، وہ یہی چاہ رہے تھے کہ حاکم وہی بنے جس کے اندر حیا ہو، جس کے اندر غیرت ہو، جس کے اندر حمیت ہو، جس کے اندر درد امت ہو، جس کے اندر احساس ہو، جس کو ادراک ہو کہ یہ حکومت کے مقاصد کیا ہوتے ہیں، وہ یہی چاہ رہے تھے۔ اور اسی لیے انہوں نے اپنی قربانی دی، اپنے بچوں کی قربانی دی، اپنے بھائیوں کی قربانی دی، اپنے ساتھیوں کی قربانی دی۔ یہ تمام چیزیں جو کئی مہینوں پر محیط ہیں، اور جیسے قبلہ پیر صاحب نے اور آپ نے بھی کہا کہ یہ کئی کربلائیں یہاں پر واقع ہوئی ہیں، تو اس کا نتیجہ آج امت کو یاد رکھنا چاہیے۔ امام حسین صرف یہ تو نہیں چاہتے تھے کہ آپ میرا نعرہ لگاتے رہیں اور پوری جو ہے نا وہ قوم کرپشن کی نظر ہو جائے، پوری قوم حرام خوری کی طرف بڑھ جائے اللہ ماشاءاللہ، اور پھر لوگ جو ہیں وہ یہ احترام ہی نہ کریں کہ انسان کا احترام کیا ہے، فرقہ وریت کی آگ میں ایسے بھسم ہو جائیں، ایسے جل جائیں کہ احترام انسانیت ہی ختم ہو جائے، مسجدوں کا احترام ختم ہو جائے، لوگوں کا جو اقدار ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ قتل و غارت کے بازار گرم ہو جائیں، انہوں نے تو قربانی دی کہ انسانیت امن میں رہے۔ تو پھر آج جو جگہ جگہ قتل و غارت ہو رہے ہیں، بیٹا باپ کو قتل کروا رہا ہے، اس طرح کے واقعات جو ہے نا وہ رونما ہو رہے ہیں، بھائی بھائی کو ایک بالشت زمین کے لیے قتل کر رہا ہے، بہنوں کی وراثتوں کو ہڑپ کر دیا گیا ہے، اور چھوٹی سی بات پر بیویوں کو طلاقیں 3 دی جا رہی ہیں۔ اپنی جو ہے نا وہ نہ شوہر نامدار کا احترام ہے، نہ بیویوں کا احترام ہے، نہ والدین کے جو ہے نا حقوق پورے کیے جا رہے ہیں۔ جو ہے زہر والا دودھ یہ قوم بیچ رہی ہے جس سے بچے مر رہے ہیں، بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں صرف چند سکوں کی خاطر۔ تو پھر ان کے اندر اور وہ جو تھے ابن سعد، ان کے اندر پھر فرق کیا رہ گیا؟ ایک بات جو آپ کر رہے ہیں نا اس میں بڑی اہم ہے، جتنی باتیں آپ کر رہے ہیں نا ہر پیغام کربلا میں موجود ہے، ہر پیغام۔ آپ یہ دیکھیں کہ امام علی مقام نے قیام کیا، اور قیام کر کے کیا بتلایا کہ میں تمہیں اللہ سے ملانے آیا ہوں، اللہ سے ملانے آیا ہوں۔ آپ تو لا الہ الا اللہ کی بنا ہے نا، ہم نے کیا کیا کہ اللہ کو چھوڑ دیا اور طاغوت سے مل گئے، طاغوت سے مل گئے، اور طاغوت سے ایسے ملے کہ ہلکا برابر بھی شرم جو ہے نا وہ دل میں باقی نہ رہی، حیا کا احترام باقی نہ رہا۔ ان شہزادیوں نے وہاں پر کتنی بڑی بات کہی تھی شام میں پہنچ کر۔ حضرت سعیدی جب ان کے پاس صحابی رسول آئے تھے کہ میرے لائق کوئی حکم ہے، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ آپ صرف اتنا کر دیں کہ جو ہمارے بابا کا سر نیزے پر اٹھایا ہوا ہے یہ تھوڑا سا سائیڈ پر یہ لے جائیں، تاکہ شام کے لوگ ہمارے قافلے کو جب دیکھنے آئیں تو وہ ہمارے بابا حضور کے سر مبارک کو، ان کی زلف اطہر کو تو دیکھیں، لیکن ان کی نگاہ ہمارے اوپر نہ پڑے، ہماری طرف ان کی نگاہ نہ پڑے۔ وہ خواتین، وہ مبارک خواتین جو حیا کا درس دے گئیں، آج اس درس کو نہیں پڑھایا جا رہا، اس کو مد نظر نہیں رکھا جا رہا۔ بہرحال امام حسین سے عقیدت کا تقاضا ہے کہ کرپشن چھوڑ دی جائے، حرام خوری چھوڑ دی جائے، فرقہ وریت کو جو ہے نا دفع کر دیا جائے، اور ہر ایک اس بات کے اوپر اکٹھے ہو جائیں کہ ہم سارے امام حسین کی عقیدت مند ہیں، اور ہم نے یہاں بھی امام حسین کے ساتھ رہنا ہے، قیامت میں بھی امام حسین کے ساتھ رہنا ہے۔ تو پھر انشاءاللہ یہ ذبح حالی بھی ختم ہو جائے گی، پھر یہ ساری جو درندگی پھیلی ہوئی ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ جب یزید کو چھوڑیں گے تو امن آئے گا نا، امام حسین کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ امن بھی ملے گا، سکون بھی ملے گی، راحت بھی ملے گی۔ مطلب یہ ہو نہیں سکتا کہ یزید سے بھی مراسم ہو اور حسین کو بھی سلام علیہ السلام۔ بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے۔ کتاب الشفا، نماز میں خشوع و خضوع بہت ضروری ہے، اپنی نماز پہ بڑا فوکس کیجئے صاحب کہ
کس طرح سے خشوع و خضوع قائم ہوتا ہے۔ وظیفہ آپ کو بتلاتے ہیں کہ جس شخص کا دل نماز میں نہ لگتا ہو تو وہ سورۃ المومنون کی پہلی 2 آیات کثرت سے پڑھا کرے، انشاءاللہ اس کی عبادات میں خشوع و خضوع پیدا ہو جائے گا اور نماز میں دل لگ جائے گا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا قول مبارک ہے کہ ہم اہل بیت وہ ہیں جو ہر حال میں خدا سے راضی ہیں اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں۔ ریگ کربل میں چھپا زہرا کا چاند، ذو ہے پھر بھی دے رہا زہرا کا چاند۔ ریگ کربل میں چھپا زہرا کا چاند، ریگ کربل میں چھپا زہرا کا چاند، ذو ہے پھر بھی دے رہا زہرا کا چاند، ذو ہے پھر بھی دے رہا زہرا کا چاند۔ 10 محرم کہہ رہی ہے اب تلک، 10 محرم کہہ رہی ہے اب تلک، 14ویں کا چاند تھا زہرا کا چاند، 14ویں کا چاند تھا زہرا کا چاند۔ کوفہ شام و مدینہ ہر جگہ کوفہ شام و مدینہ ہر جگہ قافلے کے ساتھ تھا زہرا کا جان، قافلے کے ساتھ تھا زہرا کا چاند۔ مختار صاحب، ظلمتوں نے کوچ ساجد کر لیا، ظلمتوں نے کوچ ساجد کر لیا، جب بھی ہے میں نے کہا زہرا کا چاند، جب بھی ہے میں نے کہا زہرا کا چاند، ریگ کربل میں چھپا زہرا کا چاند، ذو ہے پھر بھی دے رہا زہرا کا چاند۔